10-12 मिनट में जो आप सब लोगों के लिए अगर आप गौर से सुने तो मैं काफ़ी सारे सालों की मुसाफत ख़त्म कर दूंगा। मैं बिल्कुल सिंपल, मेरा काम है पेचीदा मौज़ूआत को सिंपल तरीके से बताना, और अगर आप उसको अच्छी तरह गौर करेंगे तो आप काफ़ी सारे सेमेस्टर कोर्सेज के अंदर भी तकरीबन यही चीज़ें आपको मिलेंगी, तो अगर आप उसको पढ़ लें। मेरा जस्ट टू शेयर विद यू द स्लाइड्स, जो मैं अभी आपको विंडो और एंटायर स्क्रीन, you know, I just need to not this one, but I tab. Oh dear. I'm just trying to share the slide, Fajr. आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड्स? Yes, it's come up. हाँ जी. अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्सर आप में से अजला के अंदर, तहसीलों में या बाकी शहरों में नौजवान बैठे हैं, और आप में से बहुत से लोग शायद इसको समझना चाहते हो कि एजुकेशन पॉलिसी बनती कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे होती है, और सेक्टर प्लान क्या चीज़ है। तो मैं सबसे सिंपल तरीके से ये स्लाइड अगर आप गौर से पढ़ें तो किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, किसी भी सूबे में चले जाएं, तो आम तौर पे जो पॉलिसी के ये 5-6 बड़े अजला हैं। यानी आप सबसे पहले कानून को देखते हैं कि पार्लियामेंट ने उस सेक्टर के ऊपर कानून क्या पास किया है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एजुकेशन के ऊपर क्लाजेज हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्लाजेज हैं, तो हमारा एजुकेशन एक इनेट राइट है। उसके बाद आप देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी क्या बनी हुई है, तो दूसरा पॉलिसी का चंक है। और फिर तीसरी चीज आप देखते हैं कि फिस्कल फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, यानी आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद जो नंबर आता है वो सेक्टर प्लान का आता है, जिसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं करूँगा। और सेक्टर प्लान के बाद फिर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उस सेक्टर प्लान से निकल के, और ये एक ओवरऑल एक साइकिल है। यानी अगर आप किसी भी, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा बाद में, आप फिक्र न करें, लेकिन ये बेसिक आपके प्लानिंग के टूल्स हैं ये। और फजर मुझे कह रही थी कि आप सेक्टर प्लान पे बात करें, तो बुनियादी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सेक्टर प्लान ये है कि किसी सूबे ने या किसी फेडरल गवर्नमेंट ने ये बताना हो कि हम अगले सालों में क्या करेंगे, किन सेक्टर्स में कितने पैसे लगाएंगे, हमारे टारगेट्स क्या होंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे, उसको सेक्टर प्लान कहते हैं। और ये पॉलिसी से इसलिए मुख्तलिफ होता है कि पॉलिसी एक ब्रॉड आउटलाइन होती है, और उस ब्रॉड आउटलाइन की जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो सेक्टर प्लान की सूरत में सामने। तो आप कहते हैं कि भाई ये सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इतने डोनर्स काम कर रहे हैं, इतने एनजीओज ये क्या कर रहे हैं। उसका जवाब ये है कि सेक्टर प्लान के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश होती है कि हर रीजन में, हर जगह पे जो रिसोर्सेज का फुकदान है उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स फिल करने आते हैं। इस कम्प्लेक्सिटी से घबराने की जरूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे पार्टनर्स मिल के काम करें और आपस में कोहेरेंटली ट्राई टू अचीव पॉलिसी गोल्स। तो ये एक उसका बेसिक साइकिल है। अब अगली बात ये है कि अगर आपने, इफ यू वांट टू सक्सेसफुली डिलीवर पॉलिसी, तो ये 6 स्टेप्स हैं उसके। आई मीन आप कहते हैं ना कि पॉलिसियां बन जाती हैं, अमल नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता कि इन 6 स्टेप्स में से कोई एक चीज मिस होती है। वो 6 स्टेप्स कौन से हैं? वो हैं कि सबसे पहले तो आपके पास पॉलिटिकल इंटेंट होना चाहिए, यानी आपके पास गवर्नमेंट ये कहे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी वसीम अजमल साहब ने कहा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ वो काफी नहीं है, आपके पास एक क्लियर पॉलिसी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, जिसे आप सेक्टर प्लान का नाम भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए टू कन्वर्ट दीज पॉलिसीज इनटू प्रोग्राम्स, right? I mean, government come up with they win the elections, they have the broad policies, they have the, you know, generally manifesto commitments, और उसके बाद आपके पास टेक्निकल टीम्स होनी चाहिए टू कन्वर्ट दीज पॉलिसीज इनटू प्रोग्राम्स। एंड देन यू लुक एट द बजट्स, आपके बजट्स हैं कि नहीं हैं, और उसको फाइनेंस कर सकते हैं। बट लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। जब लोग कहते हैं हमने बजट लगा दिए तो बजट काफ़ी नहीं है। तो 5वां जो मरला है कि उसका sorry to interrupt, आपकी स्लाइड्स नहीं मूव हो रही। Do you want us to control that for you or? No, I'm not moving them. अच्छा, you're not moving them on purpose. That's fine. Okay, ठीक है। I'm not. There's just कुल 4 स्लाइड्स हैं, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूँ। नहीं ठीक है, no worries at all. तो जो 5वां नंबर है, 5वीं चीज है इसके अंदर, वो है रेगुलर स्टॉक टेक होते हैं कि नहीं।
کیا جو ہے آپ نے پالیسی بنا دی, اس کے بعد آپ نے بجٹس بنا دیے, اور کیا اس کے بعد آپ اس کے جو پلان ہے اس کو ریگولر مانیٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور پھر آپ کی پالیسی ڈلیوری جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو یہ 6 چیزیں, the 6 things basically which then make a policy deliver. So if you want to ask that why, for example, policies are not delivered, then one of these things will be missing. یا بجٹس کم ہوں گے, یا آپ کے پاس بجٹس لگا دیے ہیں تو اسٹاک ٹیک نہیں ہو رہا ہوگا. اسٹاک ٹیک کیا ہوتا ہے؟ اس کا جائزہ مسلسل, کہ آپ نے مثلا تھر کے لیے آپ نے کہا ہم یہاں پہ 290 اسکول بنائیں گے, لیکن اگر آپ اگلے مہینے اس کو مانیٹر نہیں کرتے کہ 290 بنے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے ٹھیکیدار آئے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے آپ نے وسائل لگائیں کہ نہیں, تو وہ پھر وہ صرف اعلان رہ جاتے ہیں. تو بیسکلی دس از, so the first thing was the broad policy cycle, and the second thing is how you deliver it, right? These 2 things are very important. تیسری چیز اب آتا ہے سیکٹر پلان. تو وہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہ اب نمبر 2 اور نمبر 3 جو چیزیں ہیں یہ سیکٹر پلان ہیں. تو یہ بناتے کیسے ہیں؟ تو وہ میں نے بیسکلی ایک پبلک پالیسی کی کتاب ہے 8 اسٹیپس پاتھ فار پالیسی انالیسز, یہ اس میں سے میں نے لیا ہے, جو ڈاکٹر پریڈرک جو میرے بھی پروفیسر تھے ان کی سلائڈ ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں, تھوڑی سی موڈیفائی کی ہے, بٹ دس از بیسکلی ہز سلائڈ. اور کتاب جو ہے وہ ڈاک کی کتاب ہے 1996 کی, اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, 8 اسٹیپ پاتھ آف پالیسی انالیسز, ہینڈ بک فار پریکٹس, برکلے نے چھاپی ہے اس کو. اس میں بیسکلی سیکٹر پلان کے اندر یہ کہ آپ کانٹیکسٹ سب سے پہلے بتاتے ہیں, پھر آپ اس کے کچھ ایویڈنس کوٹ کرتے ہیں کہ جو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, مثلا 22 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, لرننگ لیولز کم ہیں, جینڈر کی ایکسکلوژن ہے, منورٹیز کی ایکسکلوژن ہے, یہ سب چیزیں. اینڈ دین یو پرووائڈ سم ایویڈنس بیسکلی ٹو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں. اس کے بعد آپ الٹرنیٹیو دیکھتے ہیں کہ میں کون سا پاتھ لوں, پبلک سیکٹر میں سے سارے بچوں کو ڈالوں, پرائیویٹ سیکٹر سے ڈالوں, کمبینیشن ڈالوں, اس کی بیسس کیا ہونی چاہیے, اور کن بیسس پہ یہ چوائسیز لوں, پولیٹیکل ایپیٹائٹ کیا ہے, گورنمنٹ کیا چاہتی ہے, اس کے اگینسٹ پھر آپ یہ اینڈ دین یو ڈیزائن ریزلٹس, اور پھر کاسٹ اسٹرکچر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹنگ کتنی ہے, اور پھر آپ آخر میں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ سیکٹر پلان کا مطلب کیا ہے. تو یہ جو 3 میں دوبارہ ذہن نشین کرانے کے لیے, پہلا ہے کہ یہ پورا ایک فریم ورک ہے کسی ملک میں پلاننگ کا. یہ جو 6 اسٹیپس ہیں یہ ہیں کہ آپ کسی چیز کو ڈیلیور کیسے کرتے ہیں, اور اس کے اندر نمبر 2 اور نمبر 3 جو اس کے اندر ہے وہ سیکٹر پلان تقریباً اس کو کور کرتا ہے. اینڈ دین سیکٹر پلان بناتے کیسے ہیں کہ آپ ایک پورے یہ 6-7 اسٹیپس ہیں یہ جب پورے کر لیتے ہیں اب سیکٹر پلان بن جاتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے سیکٹر پلان کو ڈیلیور کرنا, بیکاز جو پبلک پالیسی ہے یہ پیپسی کولا یا کوکو کولا چلانے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ پیچیدہ ہیں, اور جو اس کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے وہ مفقود ہے, اور بجٹس آپ کے پاس کم ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ طرح طرح کے جو ڈرفٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ 8-9 چیزیں ہیں. مثال کے طور پر بجٹ کنسٹرینٹس ایک بنیادی چیز ہے, کیپیسٹی جو انسٹیٹیوشنز کی بڑی پاور ہے, مثلا ای ڈی او ایجوکیشن جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا پلاننگ کیا ہے, ہیڈ ماسٹر کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا چیز ہے. جو آپ کی ٹرانسفرز ہیں, مثال کے طور پر ایک سیکٹری ایجوکیشن آ گیا ہے, پھر 6 مہینے بعد دوسرا آ گیا ہے, پھر تیسرا آ گیا, تو آپ نے 13-14 سیکٹریز 3 سالوں میں بدل جائیں گے, تو پوری ٹیم بدل جاتی ہے. تو اس سے کیسے پھر آپ کریں گے؟ ڈیلیوری چین از بروکن. سو فار ایگزامپل چیف منسٹر سیز آن ون ڈے کہ کل سے جو ہے وہ تمام اسکولوں کے اندر 4 ایڈیشنل واش رومز بن جائیں گے, لیکن وہ بنتے بنتے اس میں اتنی بروکن ہے, سسٹم اتنا الائن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے 5 سال بھی لگ جائیں تو یہ کام نہ ہو. اور بعض اوقات کرائسس آ جاتے ہیں, مثلا گلوبل پینڈیمک آ گئی ہے تو ہمارا پورا سسٹم بیٹھ گیا تھا پوری دنیا کا, یا بعض اوقات ہمیں پچھلے سالوں میں ٹیررزم کے مسائل رہے ہیں. تو سیکٹر پلانز although they give you a direction, but there are issues, very grave issues which actually stop you not to get them delivered. میں ان سب کے اوپر کافی دیر بات کر سکتا ہوں, لیکن میں کوئکلی آخر پہ میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت تقریباً
4 صوبے ہمارے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور گلگت بلتستان اور کشمیر, یہ ملا کے 7 گورنمنٹس ہیں. تقریباً تمام گورنمنٹس کے پاس سیکٹر پالیسی بھی موجود ہے, سیکٹر پلان بھی موجود ہے, سارے جو ہے SGDs کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پالیسی بھی لکھی ہوئی ہے, ہیومن رائٹس کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں, گرلز, منورٹیز, ڈسیبلٹیز, اور یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. اگر آپ سندھ سے ہیں یا پنجاب سے, آپ اپنے سیکٹر پلان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اٹ وڈ آلویز بی دیر. اکثر لائیو ڈاکومنٹس ہیں, 3-4 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں یا بھی بنے, لیکن دے آر آل دیر. لیکن ڈے ٹو ڈے میں سیکٹر پلان کی بعض اوقات پالیسی کا لنک نہیں ہوتی. اکثر ڈونرز کے ڈاکومنٹس ہیں, دے بیکم ویری پرومیننٹ. مینی سیکٹر پلانز آر ان انگلش لینگویج, سو مینی پیپل کین انڈرسٹینڈ دیم. جو لوکل پریس ہے, جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے, تو اس کی اونرشپ نہیں ہوتی. اور آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ دیٹ if you want to deliver the sector plan, اس کے اراؤنڈ پلاننگ اسٹرکچر اس کی وہ پوری طرح سے ہو تاکہ یہ ڈلیور ہو سکے. فائنلی بعض اوقات بعض ایڈوائزرز جو ہے وہ کسی کنٹری میں جا کے پورا 3 سال سیکٹر پلان ہی بناتے رہتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیکٹر پلان از اسٹل اے پلان. تو آپ 3-4 مہینوں میں بنائیں اور پھر ڈلیوری کی طرف جائیں, بیکاز لوگوں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یو شوڈ چینج دا فیکٹس آن گراؤنڈ and not kind of start creating documents which kind of take the life of their own and not deliver. I'll just stop here.